اللہ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے، اور کوشش کیا کرتے تھے کہ پیر والے دن خاص طور سے روزہ رکھیں. فرمایا کرتے تھے کہ اس دن بندوں کے اعمال پیش ہوں گے، میں چاہتا ہوں کہ میرا اعمال اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں اتحاد اور اتفاق پر بہت زیادہ زور دیا ہے، کیونکہ اتحاد و اتفاق وہ واحد طاقت ہے کہ اس طاقت کے استعمال کے ساتھ ہم کسی بھی قوم کے آگے جا سکتے ہیں اور کہیں پر بھی ہم سر اٹھا کر جی سکتے ہیں. حضور اکرم اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. جھگڑا مت کرو، کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے. اب دیکھیں مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں جانے سے پہلے مدینہ منورہ کا کیا حال تھا، قرآن کریم نے اس کی مثال بھی دی ہے. اللہ رب العزت اس کو مثال کے طور پر سمجھاتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج. چھوٹی سی بات کی وجہ سے 100 سال تک لڑائی چلتی رہی. ہوتا یہ تھا ایک قبیلہ اس بار غالب آ گیا، وہ بھاری پڑ گیا، نیچے والوں کو کمزور کر دیا. اب جب وہ کمزور پڑا بھی مار کھا کے گیا، وہ تیاری کرے گا، مضبوطی بنائے گا، کیا بولتے ہیں سال 2 سال 10 سال 15 سال میں جب مضبوط ہو پائے گا پھر وہ حملہ کرے گا، پھر یہ مغلوب ہو جائے گا، پھر یہ غالب ہو جائے گا. یہ سلسلہ چلتا رہا 100 سال تک. اور یہ دونوں کی دشمنی ایسی دشمنی بن گئی تھی کہ اس کا کوئی حل ہی نہیں تھا. بس چل رہی تھی، کسی کی بات سن کے نہیں دے رہے تھے لوگ. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے تو اسی قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے درمیان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتحاد اور اتفاق پیدا فرمایا. جو مدینہ کے قبیلے تھے ان میں اتحاد کرایا، اور اس کے بعد جو مہاجر تھے یعنی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ رہنے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ان میں بھی آپس میں کچھ دلی دوریاں تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کی ان دلی دوریوں کو فضائل بیان فرما کر کے ان دلی دوریوں کو دور فرمایا، اور اس کے بعد ان کو سگے بھائی کی طرح بنا دیا. اس کے بعد جب تمام صحابہ متفق ہو گئے، تمام صحابہ متحد ہو گئے. اچھا دیکھیں یہ عرب بہت تھوڑے سے لوگ تھے، بہت تھوڑے سے مسلمان تھے، بہت تھوڑے سے صحابہ تھے، اور پاس میں سپر پاور طاقتیں تھیں، روم جیسی طاقت تھی. لیکن جب انہی مٹھی پر صحابہ جن کے پاس نہ کوئی فوجی طاقت تھی نہ کوئی اقتصادی طاقت تھی، ہر اعتبار سے کمزور اور تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑے، لیکن جب ان تمام صحابہ میں اتفاق پیدا ہوا، اتحاد پیدا ہوا، سب کی زبان ایک زبان، سب کی سوچ ایک سوچ، سب کا قدم ایک قدم ہو گیا، تو ان مٹھی بھر بے سر و سامان صحابہ کرام نے سپر پاور طاقتوں کو سمٹنے پر، ہاتھ پیر سمیٹنے پر مجبور کر دیا، روم جیسی طاقت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا. اور اس وقت ہم مسلمانوں میں سب سے زیادہ کمزوری اتحاد اور اتفاق ہے، سب سے زیادہ کمزوری اتحاد اور اتفاق. اور یہ صحیح بات ہے. نظریات الگ ہو سکتے ہیں، معاملات پانچوں انگلی برابر نہیں ہے، سب کے ذہن ایک نہیں ہے، ذہنوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں قومیت اور امت کے اعتبار سے ہم سب میں اتحاد ہونا انتہائی ضروری ہے. کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، لیکن جب امت کا مسئلہ ہے ہم سب کے اندر اتحاد ہونا چاہیے کہ ہم سب کی زبان ایک زبان ہو. ہم رسول اللہ کے امتی ہے، جو کلمہ ہم نے پڑھا وہی کلمہ ہمارے بھائی نے پڑھا ہے، لہٰذا جس طرح اگر کوئی اس کو تکلیف پہنچائے گا، اس کو درد ہوگا تو ہمیں بھی درد ہوگا، لہٰذا ہم اس کی تکلیف برداشت نہیں کریں گے. میرے بھائیوں یہی اتحاد اور اتفاق کی طاقت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں دیکھیں کیا میں نہ بتاؤں مونڈنے والی چیز کیا ہے جو مونڈ دیتی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مونڈنے والی چیز آپسی اختلافات ہیں، آپسی جھگڑے، ہاتھ پیروں کی لڑائیاں ہیں، دلی رنجشیں ہیں. اور یاد رکھو یہ سر کے بال نہیں مونڈتی ہے، یہ انسان کے دل کا دین مونڈ دیتی ہے. انسان بظاہر نمازیں پڑھ رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، لیکن آپسی اختلافات، آپسی رنجشیں، دلوں کا میل اور جو دلوں کی دوریاں ہیں یہ انسان کے دین کو دھیرے دھیرے ختم کر رہی ہیں، دھیرے دھیرے انسان کے دین کو ختم کر رہی ہیں. میرے بھائیو ہم سب کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب آپس میں ایسا اتحاد بنائیں، اتفاق بنائیں. ہمارا خاندان کوئی بھی ہو، خاندان بھی ایک ہونا ضروری نہیں ہے، علاقہ بھی ایک ہونا ضروری نہیں ہے، رنگ و نسل زبان کا بھی ایک ہونا ضروری، کوئی چیز بھی ضروری نہیں ہے. بس ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں. ہمارے لیے ہی ضروری ہے کہ اگر وہ انسان ہے تو ہم بھی انسان ہیں، وہ مسلمان ہے تو ہم بھی مسلمان ہیں. جس طرح اس کو تکلیف ہوگی کسی پریشانی پر تو اس پریشانی سے ہمیں بھی تکلیف ہونی چاہیے. اور صحیح بات یہ ہے کہ اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں، بتائیں صحابہ کرام مٹھی بھر جماعت تھی، لیکن تمام صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کر دیا، اتحاد اور اتفاق کا ایک دوسرے کو دامن تھاما دیا. تو تمام صحابہ کرام اتحاد اتفاق کے چلتے ایسی کامیابی ساری دنیا چہار دانگ عالم میں اسلام کا پرچم گاڑ کر واپس آئی. اس لیے میرے بھائیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور صحیح حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات اور ہر پیر کے دن تمام لوگوں کے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. پھر اللہ رب العزت ان اعمال کی بنیاد پر انسانوں کے لیے جنت کے فیصلے فرماتا ہے، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور باقاعدہ ان کے لیے جنتی ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی یہ بھی بات فرمائی الا صاحب شحنہ، جس کے اعمال پیش کی جاتے ہیں کہ اللہ اس بندے نے شرک نہیں کیا، اس بندے نے شرک کیے بغیر ان 3 دنوں میں نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی نماز کو قبول کرو اور جنت کا وعدہ. لیکن ایک بندہ ایسا ہے جس کے اعمال اللہ کے قبول نہیں ہوتے ہیں، الا صاحب شأنہ، جس کے دل میں کچھ رنجش ہو، کینہ ہو، بغض ہو، اس کے اعمال اللہ کے قبول نہیں ہوتے. حتی یصطلح، کب تک اس کے اعمال اللہ کے قبول نہیں ہوں گے؟ جب تک وہ دلوں کی دوریوں کو دور نہ کر لے، جب تک آپس میں صلح صفائی نہ کر لے، اس وقت تک اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے، اعمال چاہے جتنے وزندار کیوں نہ ہوں. اور یاد رکھیں جو اللہ کے سامنے ان کی 2 دنوں میں اعمال پیش کیے جا رہے، ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت باقی دنوں میں نعوذ باللہ بندوں سے غافل، ایسا ہرگز نہیں. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ فرمایا کرتے تھے کہ جمعرات کے دن، پیر کے دن اللہ رب العزت کے نزدیک بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے، اور کوشش کیا کرتے تھے کہ پیر والے دن خاص طور سے روزہ رکھیں. فرمایا کرتے تھے کہ اس دن بندوں کے اعمال پیش ہوں گے، میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں. اس لیے میرے بھائیوں ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے. بتائیے اللہ رب العزت کے اعمال کی قبولیت بھی موقوف ہے دلوں کی صفائی پر، آپسی جھگڑے پر. اگر آپسی جھگڑا ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ اعمال ہمارے قبول نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک ہم آپسی رنجشوں کو دور نہ کر لیں. اور صرف دینی مسائل دینی فائدے نہیں ہیں، بلکہ دنیا کا فائدہ بھی اسی پر منحصر ہے کہ ہم اتحاد و اتفاق کا دامن تھام لیں. آج دیکھیں محلہ ہو یا علاقہ ہو یا صوبہ ہو، کچھ بھی ہو، بہرحال مسلمان طاقتور ہیں، مسلمان پاور میں ہیں، تعداد میں زیادہ ہے، ہر اعتبار سے مضبوط ہے الحمدللہ. اس کے باوجود ہر جگہ پستی کا شکار کیوں؟ پڑوس والے گھر میں آگ لگی تو ہم کمبل اوڑھ کے سو گئے، ہمارے ساتھ کا مسئلہ ہے، ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں. بھائی آج اس کے گھر میں آگ لگی، کل تمہارا گھر دور تھوڑی ہے، تو ہو سکتا ہے اس سے بڑی پلاننگ تمہارے خلاف کر رکھی گئی ہو. تو جب تک ہم اتحاد و اتفاق کا دامن نہیں تھامیں گے، صرف دینی نقصان نہیں بلکہ دنیاوی نقصانات کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، جیسا کہ ہم کر رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سب اتحاد و اتفاق کا ایسا دامن تھامیں کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں اتحاد و اتفاق سے دور نہ کرا سکے. اچھا، اتحاد و اتفاق میں یہ دوری آتی کیوں ہے؟ یہ انسان کے دل میں بغض اور کینہ پیدا کیوں ہوتا ہے؟ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ایک چیز دل کے اندر پیدا کر لو تو آپسی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اچھے خاصے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ایک بنیادی چیز ہے. بنیادی چیز کیا ہے؟ دوسروں سے امید لگانا. یہ ختم کر لو، آپسی جھگڑے اور رنجشیں ختم. دوسرے سے امید کیا لگائی؟ مثال کے طور پہ ہم نے یہ امید لگائی کہ ہم نے فون کیا تھا 500 روپے ادھار دے دو، ہم نے امید لگائی تھی کہ آپ ہمیں دے دیں گے، لیکن آپ نے نہیں دیا، دل میلا ہو گیا، دل میں گندگی آ گئی.
بھائی مخلوق سے کیا امید لگانا ہے، مخلوق سے کیا امیدیں قائم کرنا، خالق سے امیدیں قائم کرو کہ وہ خالق جو اس کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، وہی خالق ہماری بھی ضرورتوں کو پوری کرے گا۔ تو ہم کیوں مخلوق سے اپنا دل لگائیں، ہمارے سامنے ہمارا خالق موجود ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ اتحاد و اتفاق کا ایسا مضبوطی سے دامن، میرے بھائیوں ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سب اتحاد و اتفاق کا دامن مضبوطی سے تھامیں۔ جو آج ہماری آخرت کی یا دنیا کی ترقیاں رکی ہوئی ہیں، انشاءاللہ جب یہ چیز راستے سے ہٹے گی تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیاب فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی فرمائے گا۔ اللہ رب العزت فرما رہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، جھگڑا مت کرو کمزور پڑ جاؤ گے۔ آج یہ ہو رہا ہے، ہم مسلمان کمزور ہیں آپسی جھگڑے کی وجہ سے، ہم سامنے والے کو نہیں دیکھ رہے، گھر کے اندر کے مسائل کو دیکھ رہے، محلے کے مسائل کو دیکھ رہے، خاندان والوں کے مسائل کو دیکھ رہے کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا ایسا کر دیا، انہی معاملات کو ہم لے کر پڑے ہوئے ہیں اور سامنے والا کئی گنا زیادہ بڑا نقصان کر کے جا رہا ہے، اس کا احساس نہیں۔ اس لیے اگر دنیا ہو یا آخرت، ان دونوں جہان کے نقصانات سے ہمیں بچنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنا پڑے گا اور دلوں کی دوری کو دور کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے بہترین علاج یہی ہے کہ ہم اپنی امیدیں صرف اللہ سے باندھیں، کوئی ہمیں کچھ دے نہ دے، کوئی ہماری بات پر کھرا اترے نہ اترے، کوئی ہمارا ساتھ دے نہ دے، جب ہم امیدیں اللہ سے قائم کریں گے تو انشاءاللہ آپسی جھگڑے اور دلوں میں بغض اور کینہ ہرگز نہیں پیدا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں آپس میں محبت اور اتفاق اور اتحاد اور پیار و محبت پیدا فرمائے، آمین۔